اور اس لیے کہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی رب ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا ہے، وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، پھر آسمان سے پانی برسایا جس کے ذریعے پھل نکالے، اور وہ بھی کسی اور کے لیے نہیں، رزقا لکم، تمہارے رزق کے لیے، وہ بھی تمہارے رزق کے لیے۔ یہ ساری نعمتیں تمہیں دی ہیں، اب فلا تجعلوا للہ اندادا، اب تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو، تمہیں خبر بھی، تمہیں پتہ ہے کہ عبادت اللہ کی کرنی چاہیے، تمہیں پتہ ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، تم جانتے ہو کہ نوافل ادا کرنی چاہیے، تمہیں پتہ ہے کہ سجدے آنکھیں بند کر کے جھوٹ کی زندگی جی کے، اپنے ساتھ بددیانتی کر کے، دھوکہ دے کے، اپنے آپ کو دائیں بائیں، اپنے آپ کو کہیں مصروف رکھ کے کچھ وقت ضائع تو کر لیتے ہو، پر تمہیں پتہ تو ہے نا کہ عبادت اللہ کی کرنی، تمہیں اس کی خبر ہے۔ فرمایا اس رب کی، دیکھیں نا، انسان پر اگر کوئی شخص نیکی کر دیتا ہے، احسان کر دیتا ہے، تو انسان اس کے سامنے پھر گردن نہیں اٹھا سکتا، یار یہ میرے مشکل وقت کا دوست ہے، اس نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، کبھی بھی گردن نہیں اٹھائے گا، جھکا کے رکھے گا۔ تو اگر عام کوئی نیکی کر دے تو اس کے سامنے انسان کبھی گردن نہیں اٹھاتا، تو جو رب ساری نعمتیں عطا فرمائے، جو کہے کہ تیری تخلیق میں نے کی، تجھ سے پہلوں کو بھی پیدا میں نے کیا، تیرے لیے زمین کا بچھونا بھی میں نے بچھایا، آسمان کی چھت بھی میں نے لگائی، تیرے لیے زمین سے ساری اناج کو، پھل کو، کھیتیوں کو نکالا بھی تیرے لیے، اب تو اس طرح کر کہ تو میری عبادت کر، تو میری بارگاہ میں جھک جا۔ بہت سارے نشے لوگوں کو لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہر آدمی کوئی نہ کوئی نشہ کرتا ہے، کوئی دولت کا کرتا ہے، کوئی شہرت کا کرتا ہے، کوئی اپنی تعریف کا نشہ کرتا ہے، دو چار لوگوں سے تعریف سن کے مطمئن ہو جاتا ہے۔ ناراض تو نہیں ہو گیا اس جملے سے آپ؟ کرتے ہیں لوگ دولت کا نشہ بھی، یہ جب نقصان ہوتا ہے تو بندے بیمار نہیں ہو جاتے، پیسے ڈوب جاتے ہیں تو لوگ بیمار نہیں ہو جاتے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نشہ ٹوٹ گیا ہے۔ اب بہک ہوئے ہیں نا تھوڑے سے تو کانپتے ہیں، تڑپتے ہیں، پریشان، نشہ ہی اسی طرح ہی کرتا ہے نا، نہیں ملتا تو پریشان ہوتا ہے۔ یہ سارے نشے ہیں، مختلف قسم کا نشہ، ہم مانتے نہیں اس بات کو، تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ تسلیم کرنا بڑا مشکل کام ہے، اس کے لیے تو بڑی ساری چیزیں جو ہے وہ دبوچ کے اور بڑی سارے رستے پھلانگ کے آنا پڑتا ہے، تو بڑا مشکل ہے ماننا، ورنہ کرتے ہیں ہم، ہمارا مزاج ہے۔ یہ گھومنے پھرنے کا، دنیا دیکھنے کا بھی ایک نشہ ہے، یہ بہت ساری باتیں کرنے کا بھی ایک نشہ ہے، گپ شپ کا بھی ایک نشہ ہے، دو چار لوگوں کی جب تک پگڑیاں نہ کھول لیں بعض لوگوں کو نیند نہیں آتی، یہ غیبت کا، چغلی کا، بددیانتی کا، یہ بھی ایک نشہ ہے۔ اس پر ملا رومی رحمت اللہ نے بڑا کلام لکھا ہے، وہ کہتے ہیں مانگ کے کھانے کا بھی نشہ ہے، مانگ کے کھانے کا بھی نشہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بھیک مانگنے والی خاتون تھی، تو بادشاہ کے پاس بھیک مانگنے آئی، تو بادشاہ کو پسند آ گئی، اس نے شادی کر لی۔ اب اس کو عادت تھی بھیک مانگ کے کھانے کی، تو وہ کنیزوں سے کہا کرتی تھی کہ فٹافٹ نہ روٹی لے کے آیا کرو، میں 2-3 دفعہ مانگوں تو پھر لایا کرو، کیونکہ ایک نشہ ہے نا، تو میں مانگوں 2-4 دفعہ تو پھر، تو انسان بہت سارے نشے کرتا ہے، یہ مانتا نہیں، یہ موبائل، یہ فیس بک، یہ سارے نشے ہی ہیں، اپنی فوٹو لگا لینا، سارا دن اسی کو دیکھتے رہنا۔ اور بڑے بڑے سیانے بندے جو وزادار ہیں، بڑے وزادار لوگ ہیں، لیکن وہ بھی سنجیدگی کے قائل نہیں، اس طرح کے نشوں کا شکار ہیں۔ یہ سارے نشے ہیں جو ہم نے پال لیے ہیں۔ ہمارے صوفیاء، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ تم اس طرح کرو، اگر سارے نشوں سے بچنا چاہتے ہو تو سجدے کا نشہ شروع کرو، سجدے کا نشہ شروع کرو۔ یہ نا اقبال کہتے ہیں وہ عطار ہو، رومی ہو، رازی، آپ بات کو سمجھیں، عطار ہو،
ہو راضی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. کہتے بہت بڑا صوفی ہو جیسے فرید الدین عطار تھے، بہت بڑا تصوف کا امام ہو جیسے امام غزالی تھے، بہت بڑا تفسیر کا استاد ہو جیسے امام رازی ہو، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، پر کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. اگر سویرے اٹھ کے روتا نہیں نا اللہ کی بارگاہ میں، اگر تہجد نہیں نہ پڑھتا تو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. پھر اس کو کوئی چیز نصیب، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ جب تک آپ سویرے نہیں اٹھتے، آپ اللہ اللہ نہیں کرتے، آپ کو نوافل کا چسکا نہیں، عبادت کا مزہ نہیں، فرمایا میری عبادت کرو، یہ شوق پیدا کرو، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے. ہم لوگوں کے نشے ہیں، مختلف نشے ہیں، بڑا عجیب رنگ ہے. محفل کی صدارت کرنے والے بڑے پیر صاحب، بڑے القابات و خو، بیچ میں سے بندہ تلاش کرنے سے بھی نہیں مل رہا، اتنے بڑے لقب ہیں اس کے. لیکن وہ سج سنور کے 2.5 گھنٹے بیٹھا رہا محفل میں، اور نماز کا وقت آیا تو اس نے مختصر سی پڑھی، وہ نکل گیا، ہلکے سے سجدے کیے. او اتنا بڑا عشق رسول نعت کا، او ہو کیا بات ہے. اور عشق رسول کا بہت بڑا پیغامبر، بہت بڑا مبلغ، اور بیچارہ سمجھ ہی نہیں سکا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تو نماز پڑھ میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. تو یہ نشے کے عادی تو ہیں پر حقیقت کے قائل نہیں ہیں. یہ بس ٹھیک ہے خوابوں کی دنیا میں لوگ زندہ ہیں، پر جن کو یہ جو نشہ تھا نا عبادت کا، یہ میرے رسول پاک کی چاہت ہے، یہ میرے نبی کریم علیہ السلام کی. آپ دیکھیں نا حضور مہینوں جا کے غار حرا میں بیٹھتے، کیا وہاں تبلیغ کرتے تھے؟ کوئی کتاب لکھتے تھے؟ رسول کریم علیہ السلام مہینہ رہتے غار حرا میں، کوئی نہ مجھے دیکھے کوئی نہ مجھے ملے. حضور یہاں کیا ہے؟ فرمایا میں اپنے رب کی عبادت کروں گا. نبی کریم علیہ السلام نے سجدوں کے ساتھ پتھروں اور پہاڑوں کو آباد کر دیا، سجدوں کے ساتھ. آپ کا سجدہ آپ کو بہت ساری چیزوں سے چھڑا لیتا ہے، یہ بہت ساری جگہوں سے جھکنے سے بچا لیتا ہے. صوفیاء اولیاء یہ کیا کرتے تھے؟ یہ سجدے کا ذوق ہی تو پیدا کرتے تھے. سجدے کا ذوق. شاہ عبد العزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں سے فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم پکے نمازی بن جاؤ نا، تہجد گزار ہو جاؤ، تو میرے پاس آنا جانا چھوڑ دینا. عرض کی حضور کیوں؟ فرمایا میں تمہارے اور رب رسول کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا، اور میرا مقصود ہے تمہیں وہاں تک پہنچانا. جب پہنچ گئے تو پھر میری ضرورت ختم ہو گئی. ہاں کبھی وسوسہ آئے، شک پیدا ہو، تکلیف ہو تو آنا، ورنہ میں نہیں چاہتا کہ میں رکاوٹ بنا رہوں. تم اللہ اللہ کرو، اس مالک کو راضی کرو. میرے رسول پاک علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. کس کے قریب ہوتا ہے؟ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے. وہ بڑا نیڑے ہے رب کے، بڑا قریب ہے، اس لیے کہ وہ حالت سجدہ میں. وہ جب سجدے کرتا ہے نا اس کی بارگاہ میں، جب جھک جاتا ہے، آپ ذرا سجدے کی کیفیت دیکھیں نا، زبان بھی یہاں ہے، آنکھ بھی یہاں ہے، کان بھی، عقل بھی ساری، اس نے سارا کچھ رکھ دیا سجدے. آپ وہ کبھی پیچھے جائیں تو دیہاتوں میں کہا جاتا تھا ناک سے نکیریں نکالو، بہت بڑی سزا ہوتی تھی نا، ناک سے نکیریں نکالو، بڑی سزا ہوتی تھی. تو اس نے کہا مالک مجھے کسی نے کہا نہیں، پر دیکھنا میں نے رکھ دی ساری عقل سجدے میں، اور رکھ کے کہا کیا؟ سبحان ربی یا اللہ، اللہ میں پست ہوں تو اعلیٰ ہے، اللہ تو میرا رب ہے اور تو سب سے اعلیٰ. اتنا. اور فرمایا جب یہ اس کیفیت میں ہوتا ہے تو پھر یہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے. کثرت عبادت نوافل. ہمارے ہاں عمرے کی قرآن اندازی محفلوں پہ ہونے لگ گئی ہے، حالانکہ حدیث سے ثابت نہیں. میں دوستوں سے کہتا ہوں جائز ہے، کرنی چاہیے، عمرے کی قرآن اندازی جائز ہے، پر کسی حدیث میں نہیں آئی کہ قرآن اندازی کرو عمرہ کرو. حدیث میں قرآن اندازی یہ آئی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ چل جائے نا پہلی صف کا ثواب کتنا ہے، تم قرآن اندازی کرو. عمرے کی قرآن اندازی کا تو پوسٹر چھپتا ہے، تو یہ والی قرآن اندازی کب ہونی ہے؟ ہونی چاہیے کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا تمہیں پتہ چلے کہ اس کا ثواب کتنا تو تم قرآن اندازی کرو، تم قرآن ڈالو.
جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب آپ کا مصلی آباد ہوتا ہے، صلاح الدین ایوبی ایک بزرگ سے ملاقات ہو گئی، بیت المقدس پر قبضہ تھا عیسائیوں کا، تو صلاح الدین بڑے پریشان تھے۔ بابا جی کہنے لگے پتر کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور پتہ چلا ہے دشمن کے 2 بحری بیڑے اسلحہ لے کے آ رہے ہیں، مسلمان پہلے ہی کمزور ہیں، اور اب اگر 2 بحری بیڑے اور آ گئے تو حضور مسئلہ بن جائے گا۔ تو میں پریشان ہوں کہ کس طرح یہ کم اسلحے والی ہماری فوج ہے کیسے مقابلہ کرے گی۔ تو بابا جی کہنے لگے پتر اس طرح کرنا، آج رات تو بھی دعا کرنا اور میں بھی کروں گا، تو بھی دعا کرنا، آپ ناراض نہ ہونا، ہم تو پیروں والے ہیں، ہم تو پیروں کے نوکر غلام ہیں، ہمارا تو گزارا ہی نہیں، ہمیں تو ملتا ہے سارا کچھ وہاں سے۔ پر میرا سوال یہ ہے کہ تعویذ لینے جاتے ہو نفل کیوں نہیں پڑھتے؟ رات اللہ اللہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی تو ہمارے بزرگوں کا ہی طریقہ ہے، انہوں نے تو ہمیں سکھایا ہے۔ صلاح الدین ایوبی سے بزرگوں نے کہا کہ رات آج نا اللہ اللہ کرنا، تو میں تیرے لیے دعا کروں گا، تو بھی دعا کرنا۔ تو بندہ جب دکھی ہوتا ہے تو سجدہ کرتا ہے، تو پھر ہی تو مصلی بھیگ جاتا ہے، پھر ہی تو مزہ آتا ہے۔ سکھی بندہ تو کعبے جا کے نہیں روتا، دکھی تھے، تکلیف تھی، تو سر رکھا سجدے میں تو تڑپ گئے۔ اور وہ بابا جی کہتے ہیں میں مسجد آیا تو صلاح الدین چیخے مار کے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا مالک میں کوئی اپنی شان کے لیے تو نہیں نہ لڑ رہا، اللہ کو میں کوئی قبضوں کے لیے تو نہیں لڑ رہا، مالک تیرے لیے لڑ رہا ہوں، مجھے بے آبرو نہ کرنا، میری مدد فرمانا۔ کہتے ہیں میں آیا تھا کہ مسجد میں دعا کروں گا، پر صلاح الدین ایوبی کو روتے دیکھا تو میں لوٹ گیا۔ تو سویرے صلاح الدین ملے تو بڑے خوش تھے، میں نے کہا پتر کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور وہ بحری بیڑے 2 آ رہے تھے نا اسلحہ لے کے، دونوں ڈوب گئے پانی میں ڈوب گئے۔ تو بابا جی کہنے لگے صلاح الدین وہ پانی میں نہیں ڈوبے، وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گئے، وہ غرق ہو گئے، وہ جو تو نے مصلی بات کیا تو وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گئے، وہ غرق ہو گئے، وہ تمام اتنے قیمتی تھے تیرے آنسو کے بہا لے گئے دشمن کے بحری بیڑوں کو۔ میرے بھائی ٹھیک ہو گیا جی، میرے عزیز سمجھ لیں اس بات کو ہمیشہ کے لیے، اور اس پر غور کرنے اچھے طریقے سے کہ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہماری توجہ دلائی، حضور نے ہمیں بتلایا، ہمارا ذوق بڑھایا عبادت کی طرف۔ ایک صحابی تھے حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو فاطمہ قیامت کے دن مجھ سے جلدی ملنا چاہتے ہو کہ دیر کے ساتھ؟ تو کہنے لگے حضور کون ہوگا جو دیر سے ملنا چاہے گا، ہم نے تو جان دے دی وعدہ دیدار پر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان دے دی وعدہ اور نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ سودا نقد و نقد ہو جانا ہے، چونکہ ہم نے جان دے دی وعدہ دیدار پر۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مریں گے تو پھر زیارت ہوگی، تو مر گئے ہم زیارت کی خاطر، جان دے دی وعدہ دیدار پر، تو نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔